پہ لیکچر دینا چاہ رہا ہوں۔ اس موضوع ہے صدارتی اور جمہوری نظام میں فرق۔ تو مجھ سے سوال جو کیے گئے تھے اس کا میں یہ جواب دینا چاہوں گا کہ جمہوری نظام ہمارے سامنے ہے۔ جمہوری نظام جو ہے وہ اس نظام کو کہتے ہیں جس میں عوام کی اکثریت شامل ہو، یعنی کہ جمہور سے جمہوری نظام بنتا ہے، جو ایک کہ ہمارے سامنے ایک نظام ہے اور یہ ایک فلاپ نظام ہے۔ جبکہ صدارتی نظام جو ہے یہ بہت زبردست نظام ہے اور یہ خلافت جو ہے خلافت کے نظام سے زیادہ قریب ہے۔ صدارتی نظام کے میں حق میں ہوں بنسبت جمہوری نظام کے۔ دونوں نظام اپنی اپنی جگہ ہے، مگر پاکستان میں جمہوری نظام فلاپ ہو چکا ہے بری طرح۔ اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ عوام اپنے ووٹ جو ہے ایم این او کو دیتی اور وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہ سلیکٹ کرتے ہیں صدر کو۔ اس کے اندر جو پارٹیز ہیں وہ جو جن کو ٹکٹ دیتی یا تو پیسے کی بنیاد پہ دیتی ہے اور یا پھر کسی پسندگی اور ناپسندگی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تمام ہر قسم کا انسان اس میں شامل حال ہو جاتا ہے، نہ اس کا کردار کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کی تعلیم کا پتہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس پارلیمانی نظام میں کھدے گھوڑے سب برابر ہوتے ہیں۔ اس کے اندر صرف یا تو پیسہ چلتا ہے یا پھر تعلقات چلتے ہیں یا پارٹی وفاداریاں چلتی ہیں۔ جبکہ صدارتی نظام ایسا نظام ہے جس میں عوام اپنے ووٹوں سے ڈائریکٹ صدر کو منتخب کرتی ہیں اور صدر اپنی مرضی سے ٹیکنوکریٹس کو متعارف کرواتا ہے اور اس سے ایک سسٹم بنایا جاتا ہے اور پھر نظام چلتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ سے مراد یہاں پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ میں مشہور ہوتے ہیں، اپنے اسکلڈ ہوتے ہیں اور یہ بہت منجھے ہوتے ہیں۔ ان ٹیکنوکریٹس کو بیوروکریٹس بھی اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے اور یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی نے ہمیشہ صدارتی نظام کی مخالفت کی ہے بنسبت جمہوریت کے اندر۔ جمہوریت میں اور یہ سیاسی یہ جو نظام ہے آپ کا پارلیمانی نظام میں بیوروکریٹس جو ہے وہ سیاستدانوں کو اپنی انگلیوں پر چلا لیتے ہیں، جبکہ ٹیکنوکریٹس کو وہ اپنے اشاروں پر چلانا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ صدارتی نظام خلافت کے نظام سے بہت قریب ترین ہے، کیونکہ خلافت میں بھی ایک فرد واحد کی حکومت ہوتی ہے اور یہ ہی اس کے پاس سارے ڈیسیجنس اور پاور ہوتے ہیں اور وہ نیچے تک جو ہے اس کو ایلوکیٹ کرتا ہے۔ صدارتی نظام کے اندر جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ اس کے کسی بھی قانون کو لے کر آنے میں، اس کو متعارف کروانے میں اور اس کو نافذ العمل کروانے میں بہت آسانی ہوتی ہے اور یہ جتنی اچھے انداز میں چلایا جا سکتا ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں امریکہ کتنا پاورفل ملک ہے، کتنا جدید ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے۔ اس کے علاوہ فرانس، یہ بھی دنیا کے جدید ملکوں میں سے بھی ہے اور وہاں کا نظام بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، وہاں پہ بھی صدارتی نظام ہے۔ اور اس کے علاوہ رشیا، یہ تین بڑے ملک ہمارے سامنے ہیں جو دنیا میں صدارتی نظام کو بہت بخوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ تو صدارتی نظام کو جمہوری نظام پہ میں ترجیح دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود صحیح انداز میں کی جا سکے تو وہ نظام اپنایا جائے اور پاکستان میں صدارتی نظام کو رائج ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچے۔ اور جمہوری نظام میں صرف ہم سیاستدان اپنی چال بازیاں، چاپلوسیاں، اپنی مسائلت پسندی میں عوام سے کیے ہوئے وعدے کبھی نبھا نہیں سکتے، کوئی قانون کو امپلیمنٹ کروا نہیں سکتی ہے، عوام تک اس کے ثمرات جا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اب المختصراً میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں جمہوری نظام فلاپ ہو گیا ہے، جبکہ صدارتی نظام میں ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف ہمارے سامنے واضح مثال ہے، جس کے ان تینوں ادوار میں پاکستان نے بے پناہ ترقی کی۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا تھا، ضیاء الحق کے دور میں کیونکہ اگر افغانستان اور رشیا کی جنگ نہ ہوتی تو پاکستان کافی اسٹیبل پوزیشن پر ہے، اور پرویز مشرف کے دور میں بھی $60 سے زیادہ آگے بڑھ نہ سکا۔ پرویز مشرف کے دور میں جو ہے جتنی میں سمجھتا ہوں صنعتوں کو ترقی ہوئی ہے، آٹو موبائل صنعت آئی ہے، بینکنگ صنعت آئی ہے، میڈیا کی ایک پوری صنعت انٹروڈیوس ہوئی ہے، تو بے پناہ ترقی ہوئی ہے اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے۔ جو اس پرویز مشرف کے دور میں مہنگائی اپنی جگہ سسٹین تھی، جبکہ ان سیاسی جماعتوں نے برباد کر کے ڈال دیا ہے۔ تو ایک طاقتور آدمی ایک طاقتور نظام دے سکتا ہے۔ تھینک یو۔